ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ سنگاپور کے متعدد اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ 4 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے میں سخت غصہ پایا جاتا ہے اور اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ غزہ کے سینیریو کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ اور اقتصادی خبروں میں روس نے پابندیوں کے جواب میں یوکرین کے راستے یورپ کو تیل کی سپلائی روک دی ہے۔ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ ایکواڈور کے صدر گیرمو لاسو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایکواڈور کے صدر کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ایکواڈور کے صدر گیرمو لاسو کے نام آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی نیابت کرتے ہوئے قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے اسلامک سولیڈیریٹی کھیلوں کے 5ویں مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ مقابلے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے شہر قونیا میں شروع ہو گئے ہیں۔ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، متعدد اسلامی ملکوں کے سربراہان و وزرائے اعظم اور مہمانان بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر نے صاحب سمو امیر کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں برادر ترک عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات، صحت و سعادت اور قطری عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل ایک پیغام شیخ جوان بن حمد آل ثانی کے سپرد کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم اور کوآرڈینیٹر وزیر برائے قومی سلامتی جناب تھیو چی ہین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی، صحت، اقتصادیات، سرمایہ کاری اور ایندھن کے مستقبل اور صاف و شفاف توانائی کے شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ سنگاپور کے وزیر داخلہ و قانون جناب کی شموگم کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ سنگاپور کے نائب وزیر اعظم و وزیر مالیات جناب لارنس وونگ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون، خاص طور پر دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری، تجارتی تبادلے میں اضافے اور ایندھن کی سیکیورٹی اور اقتصادیات کے تجربات سے دو طرفہ استفادے کے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم و وزیر دوم برائے امور خارجہ و تعلیم کے دفتر کے وزیر ڈاکٹر محمد مالکی بن عثمان کے ساتھ بھی اقتصادیات، سرمایہ کاری، تعلیم اور ٹریننگ کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، دونوں ملکوں کی جوائنٹ کمیٹیوں کو فعال کرنے اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات، خاص طور پر فلسطین اور ایٹمی سمجھوتے کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ تو نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دورہ سنگاپور ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ قطر اور سنگاپور کے درمیان تعلقات مزید فروغ پا رہے ہیں۔ چاڈ کی حکومت اور وہاں کی حزب اختلاف کی تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط کرانے میں قطر کی کامیابی پر ابھی تک بین الاقوامی ستائش و تعریف کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سمجھوتا قطر کی میزبانی میں 5 ماہ تک ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ ہے
اور گزشتہ چند دنوں کے دوران چاڈ کے اندر اور باہر سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان مذاکرات میں علاقائی اور بین الاقوامی شرکت کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ چاڈ کے مختلف فریقوں کے درمیان کرائے جانے والا یہ سمجھوتا یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر دنیا کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جمہوریہ چاڈ کی وفاقی فورس کے رکن جناب حسین اڈوم نے کہا ہے کہ قطر کی یہ کامیابی قطری ڈپلومیسی اور اس کی سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ اب دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کی طرف آتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے مقبوضہ فلسطین کا موضوع۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر الخلیل کے علاقے باب الزاویہ میں قابض اسرائیل کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک لڑکے کی وفات کے بعد کل مقبوضہ مغربی کنارے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ادھر تل ابیب نے کہہ دیا ہے کہ مغربی کنارے کے تمام علاقوں میں اس کے آپریشن جاری رکھے جائیں گے اور وہ غزہ کے سینیریو کو بھی دہرانے کے لیے تیار ہے۔ نابلس میں قابض فورسز کے ہاتھوں شہدائے اقصی بریگیڈ کے کمانڈر ابراہیم نابلسی اور ان کے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ تیونس میں وہاں کی ایڈمن کورٹ نے بہت سے ججوں کو معزول کر دینے کے صدر قیس بن سعید کے فیصلے پر عمل درآمد کو رکوا دیا ہے۔ ایڈمن کورٹ کے سرکاری ترجمان عماد الغابری نے بتایا ہے کہ کورٹ کے چیف جسٹس نے ججوں کی برطرفی کے بہت بڑی تعداد کے فیصلوں پر عمل درآمد روک دینے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جج نے اس کے حکم پر کرائی جانے والی تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر ان فیصلوں پر عمل درآمد روک دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 57 ججوں کو برطرف کر دیا گیا تھا اور ان میں سے ہر ایک کی فائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے تازہ حالات میں کییو نے ایک منصوبے کا انکشاف کیا ہے جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک خطرناک منصوبہ ہے جس پر ماسکو عمل درآمد کر رہا ہے اور یہ ایٹمی پلانٹ ایبارویجیا سے متعلق ہے جس پر روس نے چند ماہ پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس جنگ میں ان کے ملک کے ایک ایڈوانس ٹارگٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ادھر 7 صنعتی ملکوں کے گروپ نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ زاپوریژیا کے ایٹمی پلانٹ کے آس پاس کے یوکرینی علاقے کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ ان ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ پلانٹ یوکرین کے حوالے کر دیا جائے۔ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی میں پیکنگ کی طرف سے تائیوان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے تائیوان کو ضم کر لے گا۔ چین نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ انتہائی مخلصانہ طریقے سے اپنی کوششوں میں اضافہ کرے گا کہ اس وحدت کو پرامن طریقے سے پورا کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے طاقت کے استعمال کو ترک کر دیا ہے۔ ادھر تائیوان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ چین کے 17 لڑاکا طیاروں نے آج آبنائے تائیوان میں مڈل لائن کو پار کیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کی تلاشی کے مسئلے نے امریکہ میں ایک بحران کھڑا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اپنے کاروبار کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات کے سلسلے میں نیو یارک میں اٹارنی جنرل کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس سے پہلے سابق صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں ایف بی آئی کے لوگوں نے ان کے گھر پر چڑھائی کی ہے اور یہ چھاپا غیر اعلانیہ اور غیر ضروری تھا۔ اس کے بالمقابل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جان پیئر نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو اس چھاپے کے بارے میں پیشگی کوئی اطلاع نہیں تھی اور وہ وزارت انصاف کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اقتصادیات سے متعلقہ خبریں۔
عمان میں آج قطر کے شہری ہوابازی کے اور اردن کے شہری ہوابازی کے اداروں کے درمیان دو طرفہ مذاکرات ہوئے ہیں. قطری شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی کے وفد کی قیادت اس اتھارٹی کے قائم مقام سربراہ جناب محمد فالح الحاجری نے کی، جبکہ اردنی وفد کی قیادت وہاں کی شہری ہوابازی کی اتھارٹی کے سربراہ کیپٹن ہیثم مسٹو کر رہے تھے. ان مذاکرات کے نتیجے میں مسافر اور مال بردار پروازوں کے لیے فضائیں کھلی رکھنے سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے بعد معینہ ایئر لائنز کو جس قدر چاہیں پروازوں کی اجازت ہوگی اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کے نئے دروازے کھل جائیں گے. اور روس نے یوکرین کے راستے یورپی ملکوں کو تیل کی سپلائی کا کام بند کر دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ ماسکو پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے ایک بینک ٹرانزیکشن روک دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ روس سے توانائی کی سپلائی میں ممکنہ کمی کے مسئلے کو کس طرح حل کرے گا. اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر. صاحب سمو امیر کی نیابت کرتے ہوئے قطر اولمپک کمیٹی کے صدر نے اسلامک سولیڈریٹی کھیلوں کے مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. آئی وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ سنگاپور کے متعدد اعلی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. 4 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے میں سخت غصہ پایا جاتا ہے اور اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے سینیریو کو دہرانے کے لیے تیار ہے. اور روس نے پابندیوں کے جواب میں یوکرین کے راستے یورپ کو تیل کی سپلائی روک دی ہے. ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. فی امان اللہ. ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107